السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ہو گیا میرے چینل پہ۔ تو ڈی ڈی صاحب کی ریئیکشن ویڈیو آئی ہے اور اس میں انہوں نے لتاڑا ہے صدمہ صاحبہ کو اور بہت اچھے سے سنایا ہے اور کہا ہے کہ تم کہہ رہی ہو کہ تمہاری والدہ کو بھی پتا تھا کہ بات چیت ہوتی ہے، اور یہ ہم بھی بول رہے تھے کہ اس نے کتنا بڑا گندا غلیظ الزام پھر لگایا، یعنی کہ اس نے تمام پرانی باتوں کے ساتھ اس میں نیا مرچ مسالہ ڈالنے کے لیے کہہ دیا کہ جب میری امی پاکستان تھی تب بھی میری شوہر کی اور ستارہ کی بات چیت ہوتی تھی، یعنی کہ اس نے اپنی ماں کو گندا کرنے کی کوشش کی بہن کے ساتھ ساتھ۔ تو وہی بات کو انہوں نے بھی کہا کہ ایسا ایسا کرتی تھی، تو تم اپنی ماں کی بھی دشمن ہو اس طرح کہ اگر تمہاری ماں اگر غلط ہے تو پھر اس ماں کو آنے کیوں نہیں دے رہی ہو۔ تو بات تو یہ ہے کہ پہلا یہ بات جو یہ کہہ رہی ہے جھوٹ ثابت ہوتی ہے کہ کون عورت ہوگی، کون سی عورت ہوگی اس، چاہے وہ بہنوئی ہو بھائی بھی ہو، میں کہتی ہوں بہنوئی کو تو چھوڑ دیں، بھائی ہو اگر اور وہ اس طرح کی بات کر دے، کسی سے بھی لگا دے، وہ اپنے نہیں لازم ہوتا کسی سے بھی لگا دے ایسی بات کا، تو بہن اس بھائی سے ہی بات کرنا پسند نہیں کرے گی، نہ کہ یہ گندا غلیظ بہنوئی بغیر گردن والا 30% بد نصیب شخص کیسے ستارہ یاسین اس سے بات کر سکتی؟ یہی بات جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے اور یہ اپنی امی پہ بہتان لگا رہی ہے۔ تو یہ بات تو صحیح ہے، ڈی ڈی بولے کہ گالیاں کھلوائیں، میں کہتی ہوں ایسی عورت جو اپنی ماں کے اوپر اتنا بڑے بہتان لگا دے تو اس کے لیے کچھ کم نہیں ہے۔ اس نے جو گالیاں کھلوائی تھی وہ بہت خوش ہوتی ہے اس بارے میں میرے خیال سے تو، اور جب اس کے سسر نے مارا ہوگا اپنی اس کی ماں کو تب بھی مجھے یہی بات صحیح لگ رہی ہے کہ صدمہ نے مار پڑوائی۔ جب یہ بات کہی تھی مسلمہ نے کہ صدمہ نے مارا، یہ کچھ کیا پیٹا یا کچھ یا اس طرح کا کہ اس نے ماروایا ہے اپنی ماں کو، تو میں اس بات پہ بالکل یقین کر پاتی ہوں اور کروں گی کہ جو عورت لوگوں سے اپنی ماں کو گالیاں کھلوائے، جو گالیاں دے اس کی ماں کو، ان کے لیے قرآن پاک رکھے، ان کو تھینکس بولے، ان کو کھانا کھلائے اپنے گھر میں بلا کر، تو وہ عورت اپنی ماں کو پٹوا بھی سکتی ہے، یہ بات بالکل صحیح ہوگی۔ اور وہ بے شک اپنی ماں سے ذرا بھی محبت نہیں کرتی، وہ ایک گندی بیٹی ہے جو اپنی ماں کا ذرا بھی خیال نہیں کرتی ہے، صرف ماں کو ٹارچر کرنے پر یقین رکھتی ہے اور ٹارچر کر کے کرواتی ہے، جبکہ اپنے شوہر جب مارتا ہے تو شردے کو بلا لیتی ہے۔ اس وقت ڈی ڈی نے یہ بات بھی کہی کہ اگر تمہارا شوہر اتنا ہی ظالم ہے تو کال کرو، اور کال کر کے 1 منٹ میں تو تمہارے شوہر کو لے جائے گی پولیس۔ تو بقول اس کے ہی تو بلوا بھی چکی ہے اور جیل میں بند کروا بھی چکی ہے، تو جب یہ ایک دفعہ کر سکتی ہے تو یہ بار بار بھی کر سکتی ہے، کیونکہ یہ اپنی بیٹی سے، چھوٹی سی بیٹی ہانیہ سے بھی کہہ رہی تھی کہ میں شردے کو بلا لوں گی اگر تم نے شرارتیں نہیں چھوڑی تو وہ عورت کیا اپنے سسر جب مار رہا تھا اپنی تو ان کی ماں کو، تو کیا وہ اپنی ماں کو بچانے کے لیے نہیں بلا سکتی تھی؟ نہیں، وہ نہیں بلائے گی، کیونکہ وہ ایک گندی غلیظ بیٹی ہے اور نمک حرام اور نافرمان بیٹی ہے۔ اس کے علاوہ ڈی ڈی صاحب نے ایک اور پول پٹی کھولی کہ جو ٹیوشن بچے جا رہے ہوتے ہیں نا، کوئی ٹیوشن نہیں جا رہے ہوتے یہ بچے جو ہوتے ہیں، ان کو 3 بجے رات کو بیگ لٹکوا کے ان کے لیے ولاگ بنوایا جاتا ہے، چھوٹا سا کلپ کہ یہ ٹیوشن جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہیں نہیں جاتے، یہ بس بیگ لٹکا کے نیچے جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں، یعنی یہ اپنے بچوں کو پڑھا بھی نہیں رہی ہیں، اس قدر کی نالائق ہیں یہ عورت۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈی ڈی صاحب نے کہا کہ ہم نے کہا تھا جس وقت انہوں نے کنٹروورسی شروع کی تھی کہ آؤ اپنے بچوں کو لے کر ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ویزا وغیرہ سب کروائیں گے، ابو نے بھی کہا تھا آؤ ہم تمہیں انصاف دلوائیں گے، مگر تم کیوں نہیں پاکستان آئیں۔ اس کے علاوہ کہا کہ تم جو کہتی ہو کہ ستارہ کی تم مدد کرتی رہی ہو، ستارہ کی تم نے کب، ستارہ نے بھی تمہاری مدد کی ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ ستارہ نے ہی مدد کی، اس نے کیا مدد کی ہے ستارہ کی؟ اپنی بچی کو تو پلوایا ہے، اور اگر تھوڑا بہت پھینک دیتی ہوئی کچھ پیسہ اپنی بچی کے نام پر تو وہ ستارہ کے ساتھ نہیں کیا، اس نے اپنی بچی کے لیے کچھ کیا ہوگا تو کیا ہوگا، ورنہ تو ستارہ نے اس کی بچی پالی، اس کو چینل بنا کے دیا اور اس کو وائی ٹی پر انٹروڈیوس کروایا، اس کو سکھایا، اس کی بیٹی کو سکھایا، تو ستارہ ہی نے سب کچھ کیا جو آج آ کے یہ بار بار الٹی سیدھی حرکتیں کرتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں ڈی ڈی صاحب نے ایک اور بات کہی کہ میری بات کا جواب دو کہ تم پاکستان کیوں آئی تھی۔ اب یہ کس وقت کا بولے، انہوں نے ہنٹس دیے، اسی عورت کو ہی پتہ لگے گا، لگ رہا ہوگا، تو اب یہ بعد میں پول پٹی کھولتے کہ نہیں یہ نہیں پتا۔ خیر اس کے علاوہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم کس طریقے سے مجبوری میں رہ رہی ہو، تم اصغر کے ساتھ کیا کر رہی ہو یہ ہمیں پتہ ہے، تم قسم کھا کر بتاؤ کہ تم مجبور ہو کہ اصغر مجبور ہے، اور تم اس کو اور یا گھر والوں کو کس طرح رکھتی ہو ہمیں پتہ ہے۔ بالکل، یہ تو میں بولوں گی کہ نی نجمہ ہو، نینا ہو یا یہ ہو،
صدمہ صاحبہ تمام اپنے شوہروں کو جس طریقے سے رکھتی ہوں گی، اگر کوئی بولے کہ اس ہسبینڈ کو گھر سے باہر نکال دیا ہے نی نجمہ نے یا اس صدمہ نے یا نینو نے، تو یقین کر لینا. لیکن اگر وہ کہیں کہ نینو کے ہسبینڈ نے نکالا یا صدمہ کے ہسبینڈ نے یا نی نجمہ کے، تو کبھی بھی یقین نہیں کرنا. یہ لوگ ایسی ہی عورتیں ہیں اور اپنے شوہروں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہیں. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ 30% وہ زانی کا تاج سجا لیتا ہے، اور ادھر وہ جو ہے فاروق اپنا منہ بند کر لیتا ہے، مبارکباد تک نہیں دیتا ہے. ادھر ان کا نینا کا پالتو آ کے گالم گلوچ کرتا ہے، عورتوں کی عزتوں سے کھیلتا ہے اپنی بیوی کے لیے. تو اسی بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طریقے کے لوگ ہیں اور کیا کر لیں گے. یہ ان کے شوہر یہ اپنی بیویوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، البتہ دوسری عورتوں پہ بڑے اچھے سے چڑھائی کر سکتے ہیں، ان عورتوں کو گندا کر سکتے ہیں، اپنی بیویوں کے کہنے پر بدنام کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ کر سکتے ہیں، سب بے وفائی کر سکتے ہیں کسی اور عورت کے ساتھ، مگر اپنی بیوی کے یہ غلام ہی بنے رہیں گے. کیا کہنا چاہیے ان کو، میں نے جاتا جورو کا غلام، ٹھیک ہے نا، رن مرید. اچھا بھائی، اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ مجھے نینا کی حالت تم نے یہ کہہ کر کے تم نینا کی حالت تم سے دیکھی نہیں گئی، تو تم ادھر رو رو کر آئی ہو، اس وقت کیوں نہیں آئی تھی جب پروفیسر ایکسپوز کر رہا تھا. تو خیر یہ تو اپنی بہن کے ہیں ہی، اپنی طرف بہن کے بیٹا بیٹا کر رہے ہیں، اپنی بہن کی طرف ان کے بہت سافٹ کارنر ہو جاتا ہے. لیکن آپ ایک بات نوٹ کیجئے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ان کی بہن نے نینا نے ڈالے کمیونٹی کے ان کو مس کیریج ہو گیا، اور یہ اب 2 دن تک ولاگ نہیں ڈالیں گی، اور اسٹریس کی وجہ سے اور لوگوں کے ابیوزنگ لینگویج کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہو گیا، اور مزید کچھ نہ کیا جائے کہ کوئی اور نقصان ہو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک دیکھیں نہ تو ڈی ڈی نے مبارکباد دی تھی، نہ بی بی نے، نہ ان کی وائف نے، اور ابھی جب ہو چکا ہے تو کیا ڈی ڈی بی بی کو پتہ نہیں چلا ہوگا؟ لازم ہوتا ہے جھوٹ ہے. جس ڈی ڈی کے دل میں ان کے لیے اتنا سافٹ کارنر ہے بہن کے لیے، تو کیا ان کو یہ تک پتہ نہیں چلا ہوگا کہ اس کا مس کیریج ہو گیا؟ تو انہوں نے اپنی ریئیکشن ویڈیو میں کیوں نہیں تذکرہ کیا؟ اس کا مطلب ہے جھوٹ سب کچھ ہے، اور بے شک یہ جھوٹ ہے، بے شک. کیونکہ یہ جو ڈرامہ شروع ہوا تھا پریگننٹ کا، یہ جب سے شروع ہوا تھا، جب سے پروفیسر صاحب اس طرف آئے تھے اور انہوں نے ایکسپوز کرنا شروع کر دیا تھا، تو اس کا منہ بند کرنے کے لیے اور اس کے ریئیکشن میں جو ایکشن دے رہے تھے تمام سپورٹرز، ان تمام کا منہ بند کرنے کے یہ کہا گیا، کیونکہ ان کا ایک پہلے مسکیریج ہو چکا ہے، اللہ جانے وہ بھی سچ ہے کہ جھوٹ ہے. تو اس کے لیے انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا، یہ جھوٹا پروگرام. اگر یہ سچا ہوتا اور جس عورت کا ایک مسکریج ہو چکا ہو وہ بہت احتیاط کرتی، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اسٹریٹ فوڈ کھا رہی ہیں، اچھل رہی ہیں، کود رہی ہیں، روز رات کو باہر نکلنا، روز سیڑھی اترنا چڑھنا، ادھر ادھر تفریح، یہ وہ، کوئی احتیاط نظر نہیں آتی، نہ کھانے میں، نہ چلنے میں، نہ پھرنے میں، چال چینج ہو جاتی ہے. خود ایک ماں بہتر جانتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے بچہ جو دنیا میں آ رہا ہے، اور وہ بھی ایک مس کیریج کے بعد، اور کافی ان کی شادی کو سال ہو چکے ہیں، اس کے بعد ایک بچہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے کتنی وہ کوشش کرے گی کہ کسی طریقے سے وہ بچہ رہے. لیکن یہ بات تو پہلے ہی سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ اس بات سے بھی جھوٹ لگتی ہے کہ سائنسی لاجک بھی یہ ہے کہ جب یہ آئی تھی تو یہ پیریڈ سے تھیں، اور اس کے بعد لازماً پیریڈ کا ٹائم رہا، اور پھر یہ اگر ان کے بچہ کنسیو کرتی تو اس کو بھی 1.5 سے 2 مہینے لگتے اس بات کے اندر کہ ان کے وہ پریگننٹ ہے. لیکن انہوں نے اتنی جلدی اس بات کو شو کیا، یہی بات سمجھ میں نہیں آنے کی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کون سا میریکل ہو گیا ہے بھائی کہ ایسا ہو جائے گا. کہ ابھی ہوا پیریڈ کے اندر ہی، ابھی اس ٹائم کا نہیں ہوا جو کنسیو کرنے کا ٹائم ہے، اور انہوں نے ان کو پتہ بھی چل گیا. یہ بڑی حیرت کی بات تھی بھائی، میریکل میریکل تھا. تو خیر، لیکن اس کے ساتھ ہی جو انہوں نے جس باتوں کا انہوں نے جواز بنایا ہے مس کیریج کا، اس کی وجہ سے کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. کیونکہ اگر ایسا ہی ہوتا تو ہر دوسرے یا تیسرے گھر میں ایسا ہو جاتا، کیونکہ تقریباً ہر گھر میں ٹینشن چلتی ہی رہتی ہیں. نہیں بھی چل رہی ہوتی ہیں تو عزیز رشتہ دار ڈال دیتے ہیں، سسرال والے کر دیتے ہیں، کبھی کبھار کوئی نہ کوئی ایسا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کسی بھی لڑکی کو پورے طریقے سے خوشگوار ماحول مل جائے، کچھ نہ کچھ اسٹریس وغیرہ ملتا ہی رہتا ہے. تو پھر ایسا تو بہت جگہ ہو سکتا تھا. لیکن یہ بیوی جو ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ
ان کا اس وجہ سے ہوا ہے۔ اور اگر ہو بھی جاتا، جو ہم نے کہا تھا کہ اگر بائک پہ بیٹھی ہوتی اور اچھل کے گرتی یا کچھ ہوتا تب ہو سکتا تھا، لیکن یہ تو کل رات کو گھوم رہی تھی رکشے میں، تو پھر یہ کیسے ہوا؟ بات یہ ہے کہ سب بنی بنائی پلاننگ تھی، پلاٹنگ تھی، اب بات رک نہیں رہی تھی، ہاتھوں سے نکل چکی تھی، اور ادھر ستارہ یاسین ماشاء اللہ سے اپنی خوشیاں منا رہی تھی جو یہ لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ستارہ یاسین ہی کبھی بھی خوشیاں نہیں دے سکتے۔ پہلے بھی ستارہ یاسین نے گاڑی خریدی تھی، کشمیر گئی تھی، تو اس کے آتے ہی ان گندی خاتون نے اور اس کے ساتھ ہی اس گندی بھانجی نینا نے بہتان لگا دیا تھا اور اس کی خوشیوں کو غارت کر دیا تھا۔ جبکہ اس وقت تو ساجد صاحب کا بھی رویہ صحیح نہیں تھا۔ ایک عورت نہ صرف وہاں سے آئی تھی سعودیہ سے، اور وہ سعودیہ سے کیوں اتنی جلدی آئی تھی، یہ اس کو پتہ چل چکا تھا کہ وہاں پر بھی صحیح حالات نہیں تھے۔ جیسے کہ آیت کو پکڑا جا رہا تھا، آیت کو روکنے کا پروگرام تھا، اور سازش یہ تھی کہ آیت کو روک لیا جائے گا تو پھر بہتان لگائیں گے تو ستارہ یاسین کو قبول نہیں ہوگا۔ اس وقت ستارہ کتنی سٹریس میں رہی ہوگی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، میری بچی کا پاسپورٹ وغیرہ یہ چھپا دیا گیا ہے۔ تو اس وقت سے وہاں سے نکلی تھی وہ، پھر یہاں آئی تھی، یہاں شوہر کا رویہ بھی صحیح نہیں تھا، تو پھر اس پر اس کی بہن نے اس پہ بم پھوڑ دیا، اور اب ایک سال سے سب کچھ چل رہا ہے۔ اب ستارہ نے تھوڑا ریلیکس ہوئی ہے، اب ماشاء اللہ سے اللہ نے اس کو گاڑی بھی دی، پلاٹ بھی دیا، وہ اپنی ماں کا انتظار کر رہی ہے اور گھومنے جائے گی، ٹرپ پہ جائیں گے ماشاء اللہ سے انشاءاللہ تعالی آمین۔ تو پھر اس عورت کو آگ لگ گئی، ان سب گروپ والوں کو، اور جیسا کہ میں پہلے کہہ چکی ہوں ایک گروپ ہے یہ جو ایکسپوزڈ ہو چکا ہے، جنہوں میں سے کسی نے بھی اس طرح یاسین کو مبارکباد نہیں دی، سب حسد جلن کی آگ میں جل رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور اسی تڑپن کا نتیجہ ہے کہ یہ مسکیریج کا ڈرامہ کرنا، یہ ان کا رونا پیٹنا دوبارہ سے آ کر، نہ اللہ سے ان کو ڈر ہے، نہ ان کو مقدس مقامات کا تقدس کا خیال ہے، قرآن کی تقدس کا خیال نہیں ہے، اپنے آپ پر پھٹکار ڈال رہی ہیں اور تباہ ہو رہی ہیں۔